وزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کبھی سب کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ان المرأة عورت فیضا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے استشرفا شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو تاک پہ رکھتا ہے۔ واخبت تکون بروحک ربہا بھائی فی قعر بیتہا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار وہ پڑھتی تھی قرآن میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت، پھر ساری عمر افسوس نہ کہ میں نے غلط کہا۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت دمت ٹوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قاتت منکن فی بیت فإنها تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے سورہ نور کی طرف۔ ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ نالوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یاد سن لیجیے، بہت سخت احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ابن امرأ اطلع علیک بغیر اذن فخذفته بحرشات ففقرت عنه ما كان علیک من جرح، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکری رکھے کو اور اس کی آنکھ ٹوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے، کنکری مطلب کنکری سے ہنا پھوٹ جائے کوئی حرج۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر ما یصنعون، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُونَ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے مستحیل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے اللہ اس سے واقف۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارهن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرے سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ کی جگت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم کو نہیں آئے گا۔ یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے اور عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے، اور کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس کیا مطلب ہے؟ بھابھی بھی نہیں دیکھ سکتا پہن کے جسم کا کوئی اور حصہ،
آپ بھی نہیں دیکھ سکتا ویکتی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ سطر ہے، سطر محرموں سے پردہ ہے. یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی اور تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی، اپنے چہرہ نہیں ڈالتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں. وہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اور خواب تو کمی ہوگی تھی جو گھر میں اٹھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرتا ہے، ہلکی سی ہوگی وہ گھر میں. لیکن فرمایا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے پکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی پار لیا کریں. اب اس کے بعد فرمایا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. اب یہاں یہ سیرت کا لسارہ ہے چہرے کے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سکھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کرے. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل. تو فرمایا کہ اس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے الا لبعولتہن، سب سے بڑھتا شوہر، اور اباہن، اور وہ آپ میں باپ. جب باپوں نے نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اقیاپی ہو، اللاتی ہو یا رزقی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل. اس عورت نے دودھ پلایا تھا، اس کا شوہر بھی باپ بن گیا. اور آپ اولدہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے. بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللہ کی، اخیاسی، عینی اور رضائی. اب ابنائے دولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے. ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں کی ہو تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہوتی. اور اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابناتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں. او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جب پہچار کی عورت. او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے تانے ہاتھوں کی ملکیت. بادیاں، غلام. اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات. یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف بادیاں ہیں، غلام پرت ہے. یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بازی ہو. لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے. اب تبتوین غیر اولل الارباح، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا آتے رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ مریض ہے، اسے آپ نے بناتے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروقات نہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں. یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے، یا کوئی سرخی کو لگائی ہے معمولی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی عملت میں بھی دکھا دی. آگے سنیے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے. اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جنو وغیرہ ہے، اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خط سا ذہن جائے گا بیٹھے ہوگا کہ تو خط. یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ایک عطر لگا دے کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعدت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. اس ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو پر مطلع ہو جائیں، تو ایسی ہے، ایسی ہے. بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں. عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز کس کا پردہ ہے. اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس کو عورتیں بھی شریک ہونی تھی. اگر حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے، اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے. اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے، اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے. سب سے آگے والوں کے سامنے پر برق ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی. تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، وہاں سے غلطی ہو گئی ہے، بس کیا کہے گا سبحان اللہ. عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپترات پالے گی، اپنی رغبتیں نہیں ڈال لے. بس کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیٹھ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ ہو گئی. یا ایک کپڑا بکیا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں، دوسرا سرا یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف
لیکن مسافت لا اسافر النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیٹھ کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ تبھی یہ کل ادرکنے کا وہ بنتے کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء النبی سے بات کریں، استئذان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اس کے بغیر، آگے کل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں، چہرہ چھپ کا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لے اور صرف آنکھ کھلی رکھے، دونوں آنکھیں بھی غلط ہے۔ اور سن لیجیے ابن جریر اور ابن عذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہے نے حضرت عبیدہ السلمانی یہ صحابی ہے سے اس آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اور آگے پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانپ کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم من الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطی بہ وجہہا حتی لا یظہر منہا الا عینہا الجسری، کہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بقی آنکھ کھلی رہے۔ علامہ حبیب الدین فراہی وہ نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا، انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ، بے یتبع، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مرمج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد۔ مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیری ادن انڈیا کے اکتوبر سن 35 شمارے میں شائع ہوا۔ یہ ہے علماء کی رائے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجاب من ہو، ان سے پتہ کرو۔ ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ لیسا اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہے، یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ فرمایا افعمدایان انتما، کیا تم دو بھی اندھی ہو؟ الم ترا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہے ذالک بعد ان اکمل بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آگے رہتا تب حضور نے پھر یہ حکم کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، ویسے اندھے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا، دروازے کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہے، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا، اور مرد کو دیکھیں۔ البتہ یہ کہ عام حالات میں آفادات میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی فوق بات نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے ہیں۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے، دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جائے اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم تھی وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملتے، ایک آپ کی سالی حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی۔ یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی۔ یہ ابو داؤد کتاب الحج۔ دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہن تھی،
آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں، اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت، یہ روایتیں ہیں، میں انہیں تسلیم کروں، اور میں نے اب تو جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات سامنے لا ہے۔ اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم، میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیث مواد تھا۔ چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں، استیزان کے لیے کتنی حدیث، چہرے کے پردے کے بندے بہت زیادہ حدیثیں۔ حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گئے، وہ اس کے بارے میں کوئی پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقمن، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں بہت، یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعض کی پیداوار ہے، یہ لفظ تو ہے، حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقمن، نقاب ڈالی۔ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ صدمے کی کیفیت، اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان ابنی لا حیائی، میں نے بیٹا ابھی یہ